اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آپ سب لوگ بھی ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے اس عرفان و قرآن کی کلاس کے اندر موجود ہیں۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے غالباً شروع کیا تھا اور 156 تک ہم نے اس کو مکمل کیا۔ 158 تک ہم نے اس کو مکمل کیا۔ آج ہم آیت نمبر 159 سے اس کو شروع کریں گے۔ یہ پچھلا مضمون صبر سے متعلق تھا بیسیکلی، اور یہ مسلمانوں کو اگر کوئی پریشان کرے فکری طور پر، یا اگر وہ اپنے دل کے اندر پریشان ہو، تو اس حوالے سے یہ اہم ایک رکوع تھا درمیان کے اندر۔ اور پھر جہاں پہ ہم نے گفتگو ختم کی تھی وہ صفا اور مروہ کے حوالے سے بیسیکلی بات تھی۔ تو پہلے اسی آیت مبارکہ کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہم کر لیتے ہیں جو کل ہم نے جہاں پہ ختم کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ جو دو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فمن حج البیت واعتمر، پس جو شخص بھی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ ومن تطوع خیرا، جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو یقیناً اللہ اس پر بڑا قدرشناس بڑا خبردار ہے۔ اچھا، یہاں پہ اس مضمون کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے بیسیکلی، اور یہ ضروری ہے اس وجہ سے کہ یہ جو تحویل قبلہ کی بات ابھی چل رہی ہے نا، یہ اسی کا تسلسل ہے آگے، کہ یہ بیسیکلی جو مدینہ میں رہنے والے بنی اسرائیلی تھے، یہ ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ آیت، ہمیں یہ ایک پیٹرن اس کا رہتا تھا، یہ والا جو اینگل آج ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ کل ہم نے نہیں ڈسکس کیا تھا اس کو۔ وہ یہ تھا کہ بیسیکلی ان لوگوں نے ان پہاڑیوں سے متعلق نا غلط انفارمیشن اپنی کتابوں کے اندر اس کو مینیپولیٹ کر دیا۔ جو تورات کے اندر اس جگہ کی بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کہاں کی، تو انہوں نے اس کو مینیپولیٹ کر کے تو غلط فہمیاں پیدا کر دی کہ یا تو یہ انسیڈنٹ ہے نہیں ہے، تو اس جگہ پر نہیں ہے بلکہ کسی اور جگہ پر ہے۔ تو بیسیکلی بعض روایات میں آتا ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ ہے وہ یہی پہاڑیاں بھی تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو منا تک ایکسٹینڈ کر دیا، اور بعض روایات میں پھر وہی جگہ ہے کہ جو منا کی پہاڑیاں ہیں وہاں پر یہ واقعہ اس انداز میں پیش آیا، اور پھر وہیں پر جمرات بھی ہیں، تو وہ جمرات والی جو بات ہے وہ درست ہے۔ پھر اس کا ایک اور جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ مشرکین نے دو بت نصب کیے ہوئے تھے اس صفا اور مروہ کے اوپر۔ اس کے متعلق بھی پھر ایک روایت ہے کہ وہ دو بت کن کے تھے، وہ دو، ایک خاتون اور ایک مرد تھے، تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر برائی کی تو اللہ رب العزت نے انہوں نے پتھر بنا دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو عبرت کے طور پر لوگوں کو بتانے اور دکھانے کے لیے صفا اور مروہ کے اوپر رکھ دیا، کیونکہ یہ بیسیکلی تو سارا پہاڑ ہے نا ارد گرد، تو کعبہ شریف درمیان کے اندر ہے، تو انہوں نے وہاں پر رکھ دیا تاکہ لوگ انٹرسٹ پر ہی آئیں، اس کو دیکھیں اور ان پر لعنت ملامت کریں۔ لیکن بعد میں خود انہوں نے ہی ان کی پوجا بھی کرنا شروع کر دی۔ تو اور پھر یہ تھا کہ کچھ لوگ جو منت مان لیتے تھے اپنے کسی خاص بت کے حوالے سے، تو وہ ادھر طواف تو کر لیتے تھے یا اس بت کی عبادت کرتے تھے، صفا مروہ کا چکر نہیں لگاتے تھے۔ اس وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے اس جگہ کے اوپر اس آیت کو بیان کیا ہر دو اعتبار سے، کہ مشرکین کا بھی رد کیا ہے جو مکہ کے رہنے والے تھے، اور جو اہل کتاب نے بھی اس حوالے سے غلط فہمی پیدا کی ہوئی تھی، ان دونوں چیزوں کو کاؤنٹر ایک ہی جگہ پہ اللہ رب العزت نے کر دیا، اور فرمایا کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں، تو ہماری نشانیاں کہہ کر مشرکین کی کوئی غلط فہمی تھی تو اس کو بھی رد کر دیا کہ یہ اس جگہ کے اوپر وہ صحیح نہیں کرتے تھے، وہ چکر نہیں لگاتے تھے، اور جو اہل کتاب نے غلط فہمی پیدا کی ہوئی تھی کہ ان پہاڑیوں کا کوئی نشان نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے رد کر کے فرما دیا کہ یہ بیسیکلی یہ دونوں جگہ ہماری نشانیاں ہیں، اور یہ کہنا کہ یہ حج اور عمرہ کرنے والا جو ہے وہ یہاں پہ چکر لگا اس پر کوئی گناہ نہیں، تو
یہاں سے اور آقا علیہ السلام کے اپنے عمل مبارک سے یہ چیز پھر مسنون ہوگی کہ آقا علیہ السلام نے طواف مکمل کر کے پھر اس کی صحیح کی. اور اب بھی جب ہم صحیح کرتے ہیں تو یہی آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے اپنی صحیح کا آغاز کرتے ہیں، ہر چکر کا، صحیح کے ہر چکر کا، تو یہاں سے آغاز کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک چیز تھی. اور پھر جو کل ایک کویشچن تھا آپ کا وہ اسی طرح ہی ہے کہ حضرت جو ایک اس پہ دو پھر مختلف روایات ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ حضرت سارہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسز تھیں، یہ لوگ جب مصر پہنچے تو وہ جو فرعون تھا اس کو کسی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو خاتون ہے وہ بہت خوبصورت ہے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ وہ میری بہن ہے. اور حضرت سارہ کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو اگر وہ بلائے تو آپ نے بھی اسی قسم کا جواب دینا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ جانے سے پہلے انہوں نے مصلی بچھا کے نماز پڑھی اور اللہ کے حضور وہی استعینوا بالصبر والصلاۃ، انہوں نے نماز پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے اس کی بدبختی سے تو محفوظ رکھ. تو آپ جب اس کے پاس گئیں تو وہ تڑپنا شروع ہو گیا، وہ بلبلانا شروع ہو گیا. اور پھر آپ نے پھر دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ اگر اس حال میں مر گیا تو اس کا الزام بھی میرے سر لگے گا. تو اللہ رب العزت نے اس کو پھر تھوڑا سا افاقہ دیا. وہ 3 مرتبہ یہ عمل ہوا، لیکن اس نے پھر وہ جب تیسری مرتبہ ہوا تو وہ پھر پہچان گیا. انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی خاص ہی معاملہ. اس نے کہا ان کو لے جاؤ میری طرف سے ابراہیم کے پاس. اور پھر اس نے خود اپنی بیٹی ابراہیم علیہ السلام کو بطور لونڈی کے دی، جن سے ابراہیم علیہ السلام نے پھر نکاح کیا، جن کا نام حضرت ہاجرہ. یہ ایک روایت ہے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے آپ کو آپ کی تقوی اور نیکی کی وجہ سے اور آپ کی معرفت سن کے تو اس نے چاہا کہ میں اپنی بیٹی جو ہے آپ کی خدمت میں دوں. تو اس نے پھر بطور غلام کنیز اور لونڈی کے طور پر ہی دی، لیکن آپ نے ان کے ساتھ نکاح فرما لیا. اور پھر اسی طرح اللہ کے حکم پہ پھر آپ یہاں پہ ان کو چھوڑا مکہ کے اندر اور واپس ہوئے. اور ہاجر جو ان کا بیسیکلی نام ہے وہ مطلب جو پروناؤنس ہوتا ہے عربی کے اندر وہ ہاجر ہوتا ہے، ہجرت کرنے والا جس کو ہم کہتے ہیں. تو ہاجرہ جو ہجرت کرنے والی ہے، یہی آپ کا نام معروف ہے. اور ایک جو کہتے ہیں کہ عبرانی کے اندر جو اس کا نام ہاغرہ یا ہاغر، یا جیسے وہ انگلش میں لکھتے ہیں جو عبرانی کے اندر ہیگر آئی گیس وہ کہتے ہیں ہاجر اس طرح کر کے. تو وہ بیسیکلی بھی وہ کہتے ہیں کہ یا وہ یہ پروننسیشن بنے گی ہاجر والی، اور یا پھر وہ اجر والی بنے گی کہ یعنی آپ کو بطور اجرت دیا گیا تو اس وجہ سے آپ کا یہ نام ہے. اب اگلی آیت بھی یہ بھی اہل کتاب کے لیے ہے جو 159 ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں وعدے کر دیا. تو اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو انہی لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ بھی اہل کتاب کا ہی ذکر ہے اس آیت مبارکہ کے اندر کہ جو آقا علیہ السلام سے یہ جو صفا و مروہ کی آیت ہے یہ بھی اسی متعلق ہے. اور خود ان کی کتابوں میں یہ بات درج تھی جو ہم نے تحویل قبلہ کے موقع پر کی کہ تحویل قبلہ کے موقع پر وہ خود یہ الزام آقا علیہ السلام کو دیتے تھے. وہ کہتے یہ تو اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں. کیوں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے جو آخری نبی ہوں گے ان کا قبلہ تو بیت اللہ ہوگا، کعبہ ہوگا، تو یہ تو ہمارے ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو بعد میں جب تحویل قبلہ ہو گئی تو انہوں نے خود انہی باتوں کو چھپانا شروع کر دیا لوگوں سے. اور پھر یہی جو آیت ہے صفا و مروہ والی اس کو بھی انہوں نے مینیپولیٹ کیا اور چھپایا. تو اس پر اللہ رب العزت نے تنبیہاً ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ہم نے بڑی چیزیں واضح کر کے بتا دیں آقا علیہ السلام کے متعلق، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے ان ساری باتوں کو چھپایا، سب کو چھپایا، مینیپولیٹ کیا، غلط انفارمیشن لوگوں سے شیئر کی اور تحریفات کی. اس پر ان کی ان تحریفات پر پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ان پر لعنت ہے. اور لعنت بھی کس کی؟ کہ اللہ کی. اور فرمایا لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. اور لعنت کا ایک معنی جیسے جو ڈاکٹر صاحب قبلہ نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگ جو مستحق لعنت ٹھہرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ سے توفیق ہدایت سے بھی دور ہو جاتے ہیں، وہ بھی محروم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے لیے پھر ہدایت بھی نہیں رہ جاتی. یہ ہے کہ اگر کسی پر اللہ اور اس کے رسول فرمائیں کہ ان پر لعنت ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس لعنت کے بعد وہ بدبخت ہدایت کے اوپر کبھی بھی واپس نہیں آئے گا. سر یہ تھوڑا سا
Basically, this ayat Mubarakah was about those Bani Israelis, those were living in the time of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in Medina. So what they used to do, they basically they have many things about the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in their books, in Torah and Injil. So what they do is basically they manipulated many of them, and then they misinterpreted them, and they misquoted them, and they hide the information to share with their people. And the previous ayah Mubarakah that was about in As-Safa and Al-Marwa, that two mountains in Makkah that you have been practices, I guess you were there. So you also ran between those two mountains. So they misquoted that these mountains are not those one. Those are related to Hazrat Ibrahim alayhi salam or Sayyidah Hajra salamullah alayha, and the information about the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his being the final prophet of the Allah Almighty. So they what try to do is they try to hide the information or manipulate that or misquote that. So they spread disinformation and false information among their own people, and just because of that people may not get the real information about the Holy Prophet, and they get converted to the Islam. So they try to keep them away from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So that's why they do all these false practices. So basically Allah Rabbul Izzat saying about them that they have done this. So Allah Rabbul Izzat is cursing them. So what cursing meaning is basically being away from the blessing of Allah Almighty and being away from the right path. The curse is basically being away from the right path. मैजिक का कर्ज नहीं है, कर्ज ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के उनको राइट पाथ पे नहीं लेकर आता. So that is their curse. They didn't get back to the right path. یہ قرآن مجید کا پھر اسلوب ہے کہ جیسے ہی ایک آیت مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ برے لوگوں کا یہ انجام ہے، تو آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے کہ جہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے اگر کسی کے لیے عذاب بیان کیا ہے تو متصل اگلی آیت کے اندر فوراً فرمایا الا الذین تابوا، یعنی ایکسیپشنل کیس پھر فوراً بیان کر دیا کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی وہ لوگ اس میں سے ایگزمپٹڈ ہیں کہ جو توبہ کریں وہ اصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی اپنے آپ کو ٹھیک بھی کریں، صرف توبہ نہ کریں بلکہ اپنی اصلاح بھی کریں. فاولئک اتوب علیہم، تو اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دے گا، ان کی توبہ قبول فرمائے گا. وانا التواب الرحیم، اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں. تو یہ قرآن مجید کا ایک بڑا ہی خوبصورت اسلوب ہے. اللہ رب العزت آپ دیکھیں کہ پہلے پارے کے اندر بھی جیسے ہی وہ ذکر ہوا کہ وقودہ الناس والحجارہ، تو اس کے ساتھ متصل بیان کیا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آگے چل کر بھی اسی طرح ایک مقام کے اوپر جہاں خالدین فیہا کی بات کی کہ یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو فوراً وہاں پہ بھی ساتھ ہی متصل فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو نیک کام کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے جنت جو ہے وہ ہے مستقل ٹھکانہ. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہی بات لگائی کہ توبہ اللہ کی لعنت سے محفوظ رہنے کی شرط یہ ہے کہ ایک تو انسان اس جرم سے توبہ کرے، اور نہ صرف توبہ کرے بلکہ اپنی اصلاح بھی کرے، یعنی وہ اس کام کے اندر پھر پڑا نہ رہے اور اس کو بیان بھی کرے، ان چیزوں کو چھپائے نہیں جو اللہ رب العزت نے اس کو اچھی چیز بتائی ہے. اور یہ جو یکتمونہ کا معاملہ نا، چھپانے کا، یہ ہر ایک کے لیے ہے. یعنی جیسے کوئی بھی شخص جس کو اللہ رب العزت نے، جس کو سچ معلوم ہے کسی بھی معاملے کے اندر، اور وہ اس سچ کو چھپاتا ہے اور کسی کو بیان نہیں کرتا،
ٹھیک ہے، وہ کسی بھی پریکٹس کے اندر ہے اور اس کو اصل بات پتہ ہے. لائک یو آر ینگ چلڈرن اینڈ یو گو انٹو دا اسکول. So sometime it happens that any event happen in front of you and you try to hide it from the teachers or telling to the principal or any other senior person because just your friend is there and he is involved in that particular situation, or you might think that we all will get punished. So we try to hide certain things and or any other incident. You may know the truth about the certain situation but you don't try to tell the people. And likewise I am sitting here and we are talking about the Quran Majid and I have a certain information that I know that this is the correct information, but just because of that I personally don't practice that or I don't personally believe in that and I disagree with that argument. So what I do is I hide those information and I pass on myself from that information. یعنی میں اس کے اوپر سے گزر جاؤں اور وہ آپ سے شیئر نہ کروں. جیسے ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں لوگ کہ جو آقا علیہ السلام سے متعلق حضور کی شان میں احادیث اور آیات ہیں ان کو نہیں پڑھ کے سنائیں گے. وہ لوگوں کو وہ آیات اور احادیث پڑھ کر نہیں سناتے, وہ بیان ہی نہیں کرتے. تو عام آدمی کو تو یہی لگتا ہے کہ قرآن مجید میں شاید یہی چیزیں بیان ہوئی ہیں, اور یہ جو دوسرا مکتبہ فکر بیان کرتا ہے یہ شاید اپنے پاس سے کوئی گھڑ کے بیان کرتا ہے. تو وہ اللہ رب العزت نے جو آقا علیہ السلام کی شان میں چیزیں نازل کی ہیں, مثلا قرآن مجید کے اندر اب یہ آیت مبارکہ ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے صحیح مسلم کے اندر اس کو روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور آقا علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور میں اپنی نماز مکمل کر کے گیا. تو حضور نے مجھ سے پوچھا کہ ابو سعید تم آئے کیوں نہیں, میں نے تمہیں بلایا تھا. تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آقا علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن کا یہ حکم نہیں سنا کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو دوڑے چلے آؤ. تو یہ آیت مبارکہ لوگ نہیں سنائیں گے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر آقا علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا ہے اور حضور کی یہ شان بیان کی ہے, اور اس سے ریلیٹڈ یہ واقعہ اور یہ حدیث مبارکہ بھی نہیں سنائیں گے. تو یہ بیسیکلی یہ کتمان ہے, چھپانا ہے. عربی کے اندر چھپانے کو کیا کہتے ہیں؟ کتمان کہتے ہیں. یہ آپ اردو کے اندر نہیں سنیں گے, کتمان حق اس کو کہتے ہیں کہ حق کو چھپانا. تو اسی طرح ہم اس کلاس کے اندر ہیں تو میں کوئی ایسی چیز کہ جو لگے کہ جی یار میں پرسنلی اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا یا میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں اور میری اپنی پریکٹسز اس سے اگینسٹ ہیں, تو میں اس کو گزار جاؤں اور آپ کو وہ بیان ہی نہ کروں. تو میں بھی اسی کے اندر اسی کیٹیگری کے اندر شامل ہوں گا جو یکتمون والی کیفیت ہے کہ جو حق کو جانتے ہوئے کہ اب قرآن مجید کی ایک واضح آیت ایک چیز بیان کر رہی ہے اور ہم اس کو بیان نہ کریں اور ہم اس کو گزر جائیں آگے. اور یہ جو آیت ہے کہ الا الذین تابوا, یہ جہاں پہ فرمایا کہ ایک تو ایگزمپٹ کیا اللہ رب العزت نے, اور اس میں وہ یہودی یا بنی اسرائیل کے وہ علماء بھی شامل ہیں اور وہ افراد بھی شامل ہیں جو آقا علیہ السلام پر ایمان لائے. تو یہ ایک قسم کی ان کے لیے بھی خوشخبری تھی کہ جن لوگوں نے توبہ کی, اپنی اصلاح کی, وبینوا اور حق کو پھر بیان بھی کیا. یہ تین چیزیں ہو گئیں. اب توبہ کرنا, پھر اصلاح کرنا, وبینوا پھر اس کو بیان بھی کرنا, یعنی اس کو چھپانا نہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ کام کرنا. ہم وہاں گئے مدینہ شریف میں, ہمیں یہ وہ کوشش کی ہم نے وہ قباء کے پاس اس مقام پہ جس کو سنیات الوداع کہتے ہیں, یعنی وہ دو پہاڑیاں الوداعی پہاڑیاں کہ جہاں سے آقا علیہ السلام انٹر ہوئے, اور اسی روڈ سے ہم نے گیس کیا. جو ہمارے گائیڈ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ وہ کیا بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ بھی میرے ساتھ تھے گاڑی میں, تو میں نے ان کو ادھر سے جب ڈرائیو کر کے لایا کہ یہ وہ ممکنہ راستہ ہے جہاں سے آقا علیہ السلام تشریف لائے. تو بڑی خوبصورت انہوں نے بات سنائی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے پھر مجھے کہا کہ آپ تھوڑا سا نا گاڑی کو اس طرح موو کریں ہینڈل کو, تاکہ گاڑی یوں ہو تو لگے کہ ہم جیسے اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ فیلنگ ہم لیں کہ آقا علیہ السلام اسی رستے سے اس طرح تشریف لائے. وہاں پہ بڑا خوبصورت انسیڈنٹ ہے کہ مسلمان ہر روز وہاں پر جمع ہوتے اور ان پہاڑیوں کو دیکھتے کہ ان کو تھا کہ آقا علیہ السلام نے تشریف لانا ہے یہاں سے. تو ایک اہل کتاب میں سے بنی اسرائیلی وہ کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا. تو آقا علیہ السلام جو ہی حضور کی سواری آئی تو وہ پہلا فرد تھا جس نے دیکھا. تو اس نے فوراً کہا
اس نے کہا مسلمانوں مبارک ہو، وہ تمہارا نبی آ گیا. اور پھر اس نے خود کہا، اس نے کہا یہ جتنا خوبصورت ہے ان کا چہرہ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں اللہ کے، یہ جھوٹے نہیں ہیں. گو کہ وہ خود ایمان نہ لایا ہو بعد میں، یہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ اس شخص نے ایمان لایا ہے یا نہیں، لیکن یہ گواہی انہوں نے بھی دی کہ یار یہ جتنے خوبصورت ہیں یہ. اور ایون حضرت عبداللہ بن سلام جو بڑے عالم تھے اہل کتاب کے، اور پھر وہ ایمان لے کر کے آئے، تو وہ بھی یہی کہتے، وہ کہتے میں آیا، میں نے دیکھا، میں نے کہا یار اتنا خوبصورت چہرہ یہ تو کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں ہی ہیں. تو ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو انہوں نے توبہ کی، اصلاح کی، اور وبینوا، اور پھر اس کو بیان بھی کیا. وہاں پہ پھر وہ بڑی خوبصورت ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہ ہمیں وزٹ کرنے کا موقع ملا، جہاں آقا علیہ السلام نے جو ممکنہ طور پر وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہی ایریا تھا جہاں وہ بنو نجار کی بچیوں نے کھڑے ہو کر وہ طلال بدر علینا کا نغمہ پڑھا. اور جہاں وہ مسجد بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام نے وہاں پر فجر کی نماز پڑھی اگلے دن، اور حضور مولا کائنات کا انتظار فرمایا اور ان کا استقبال کیا اس جگہ پہ، کیونکہ حضور آقا علیہ السلام نے ان کو مکہ میں فرمایا تھا نا کہ علی تم امانتیں لوٹا کے اگلے دن آ جانا. تو جب وہ اگلے دن آقا علیہ السلام پھر ان کا انتظار کرتے رہے کہ مولا کائنات تشریف لائیں، تو اگلے دن جب وہ تشریف لائے تو حضور نے ان کو ادھر ویلکم کیا. تو وہاں پر وہ ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، مدرسہ بھی ہے نا. ہاں وہ بالکل وہ جو صحابی کا گھر تھا بالکل ہے وہ اسی وہی جو رستہ ہے ایگزیکٹ وہی ادھر سے ہی ہم انٹر ہوئے. وہ رائٹ سائڈ پہ وہ اسکول بنا ہوا ہے اب، وہ بڑا خوبصورت تھا وہ. تو وہ بھی انہوں نے بتانا کہ یہ ایک صحابی جن کے نام کے اوپر یہ مدرسہ بنا ہوا ہے انہی کا یہ گھر تھا، یہ مکان تھا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اور بے شک جنہوں نے حق کو چھپا کر کفر کیا، اولئک علیہم یہی وہ لوگ ہیں، اور یا جو اس حال میں مرے، وماتوا بے شک جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مرے، ہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ علیہم لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکہ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور سارے فرشتوں کی بھی ان پر لعنت ہے. تو استاد صاحب یہ ہر کسی کافر کے لیے جو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ یہود ہو جو بھی ہو. وہی سی بات ہے کہ جس تک حق پہنچا ہو، جس تک دعوت پہنچی ہو، دین پہنچا ہو، اور اس نے اس کو سننے کے بعد قبول نہ کیا ہو، تو جس نے ایسے کیا اس کے لیے یہی چیز ہے. فرمایا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. یہاں تک یہ مضمون مکمل ہوا جس سے جو تحویل قبلہ کا مضمون جو دوسرے پارہ کے آغاز سے شروع ہوا، اور جس کے مخاطبین اول مخاطبین جو اہل کتاب تھے وہ یہاں پہ مضمون ختم کیا اللہ رب العزت نے. بلکہ یہ سورہ بقرہ کا وہ مضمون ہے جو پورا مضمون یہ بشمول تحویل قبلہ کے مضمون کے جو اہل کتاب اور بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اس پوری سورت کا ایک پورشن تھا، وہ پورا پورشن اس آیت پر یہاں پر مکمل ہوتا ہے. یہ پورا ایک چیپٹر یہاں پہ کلوز ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر توحید کا بیان، پھر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بیان، اور پھر احکامات شروع ہو جاتے ہیں. پھر آگے اب اس کے بعد جو ہیں وہ احکامات ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر آگے چل کر کے. میں عرض کر دیتا ہوں، ہم یہ اچھا ہے کہ ہم اسی کو یہاں پر ہی روکتے ہیں، اور یہ جو آیت 163 ہے یہاں سے آگے شروع کریں گے، کیونکہ یہ آیت مبارکہ پھر آگے توحید کا بیان ہے. سمری اس کی یہ ہے بیسیکلی کہ پہلے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر پہلے ایمان والوں کی، متقین کی نشانیاں بیان کی، ان کی 5 نشانیاں بیان کی 5 آیات میں. پھر اس کے بعد کفار کا 2 آیتوں میں ذکر کیا. پھر اگلی 12 یا 13 آیات کے اندر وہ پھر منافقین کی چند نشانیاں گنوائی گئیں. اس کے بعد پھر مخاطب کیا مشرکین کو، اور اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت
اور ان کو چیلنج کیا کہ تم اس قرآن کی مثل کوئی آیت لا سکتے ہو تو لاؤ. یہ مضمون مکمل کرنے کے بعد پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کے واقعہ کو بیان کیا. اس کو بیان کرنے کے جہاں پر وہ مضمون فوری طور پر ختم کیا چوتھے رکوع کے اوپر، تو اس سے آنورڈ آیت نمبر 40 سے لے کر اور کہہ لیں ہم 141 تک، جو پہلے پارہ کا آخر ہے، وہاں تک بنی اسرائیل کو مخاطب کیا اللہ رب العزت نے، اور ان کو بات شروع یہاں سے کی کہ ہم نے تم پر نعمتیں کی، تمہیں فضیلت دی، اور اس کے اندر پھر سب سے پہلی چیز جو ان کو گنوائی کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، کیونکہ وہ ایک بڑا عذاب تھا، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا. پھر ان کو مختلف معجزات موسیٰ علیہ السلام کے گنوائے کہ کیسے بادل تم پر سایہ کرتا تھا. پھر آگے چل کے ان کو بتایا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو وہاں سے تمہارے لیے 12 چشمے نکل آئے. پھر ان کی کارستانیاں گنوانا شروع کی کہ یہ تو اللہ نے تمہارے، پھر ان کا من و سلوہ گنوایا کہ اللہ رب العزت نے من و سلوہ تم پر نازل کیا تھا. یہ کرنے کے بعد پھر ان کی کارستانیاں گنوائیں کہ تم لوگ کیا کرتے رہے ہو. ان پہ پھر گنوایا کہ تم لوگوں کی حرکتیں ایسی ایسی اور ایسی تھیں، یعنی تم بار بار وعدہ کرتے اور اپنا وعدہ کر کے تم مکر جاتے تھے، تم پلٹ جاتے تھے، پھر اللہ سے وعدہ کرتے. پھر درمیان میں وہ گائے کا قصہ بیان کیا، گائے کے قصے کے بیان، پھر ان سے جو مختلف وعدے اللہ رب العزت نے لیے کہ تم میرے کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، تم والدین سے حسن سلوک کرو گے، تم اپنے ساتھ والوں کو ان کے گھروں سے بے گھر نہیں کرو گے. پھر یہ بیان کرنے کے بعد پھر ان کو بتایا کہ تم نے انبیاء کو قتل کیا، ہم نے کتنے انبیاء تم میں بھیجے، تم انبیاء کو قتل کرتے رہے، تمہارے یہ معاملات تھے. جی 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 یہ پاسبل ہے کہ جس طرح ابھی جب ہم کرتے جائیں ہر سپارہ تو ہر سپارے کے بعد ایک کلاس ہو اور اس قرآن شریف اس سپارے کا خلاصہ پھر آپ بتا دیں اپنی فرینڈس وغیرہ کو بلانی اس میں تھوڑا بہت دفعہ انہوں نے خلاصہ بیان کیا ہے. یہ لیکن ایک جگہ کمپائل نہیں ہوا نا یہ کمپائل ہم نے نہیں کیا، انہوں نے تو بہت دفعہ کمپائل کرایا. ہم تقریباً نا آپ ہر سیشن کے اندر پچھلا ریوائز کر کے اس کو کنیکٹ کر کے پھر آگے چلتے ہیں. وہ تو ہم کرتے ہیں یعنی کوئی ایشو نہیں ہے، یہ آپ عاطف بھائی سے ڈسکس کر لیں، جس طرح بہتر لگے مناسب لگے تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں ابھی ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ چیزیں بیان ہوئی. پھر اس کے بعد ان کو گنوایا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا. پھر جو درمیان میں ایک عیسائیوں کا مکالمہ ان کے ساتھ ہوا وہ اللہ رب العزت نے بیان کیا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع کیا، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ پرومیننٹ شخصیت وہ خود مانتے ہیں. تو اس میں ان کو بتایا کہ ان کی اولاد بھی مؤمن تھی، مسلمان تھی، انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، آقا علیہ السلام کی بعثت کی دعا انہوں نے مانگی، اور ان کا وہ نہ نصرانی تھے نہ وہ یہودی تھے، بلکہ وہ تو پکے مسلم تھے اور حنیف تھے، دین حنیف پر چلنے والے تھے. ان کی تو ملت جو ہے وہ ملت ابراہیمی اور ملت حنیف پر وہ تھے. اور پھر دوسرے پارے کا آغاز ہو جاتا ہے اور وہاں پہ یہ تحویل قبلہ کا واقعہ ہے. اس میں بھی مخاطبین اہل کتاب ہی ہیں زیادہ تر، کیونکہ یہ پروپیگنڈا ان کا ہی کیا ہوا تھا اور انہی کو اس کا جواب دیا. انہوں نے پہلے مسلمانوں کو تنگ کیا کہ یہ تو ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور یہ تو سچے نبی نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو جو قبلہ ہے وہ کعبہ معظمہ ہونا چاہیے تھا. جب وہ تحویل قبلہ ہو گیا تو پھر انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں جی کبھی ان کا وہ قبلہ کبھی ان کا وہ قبلہ، تو یہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا. اس کی بھی اللہ رب العزت نے ان کو واضح پیغام دیا کہ بیسیکلی یہ تحویل قبلہ یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی پیروی کون کرتا ہے. اور وہیں پہ آقا علیہ السلام کی بیسیکلی اللہ رب العزت نے بار بار جس چیز کو گنوایا ہے ان کو کتاب کے اندر، قرآن مجید میں پہلے پارے میں یا اس پورے مضمون کے اندر، وہ آقا علیہ السلام کی امپورٹنس ہے کہ تم وعدہ ہم سے کرتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے اور تم اسی سے پھر گئے. پھر ان کو یہاں تک کہہ دیا کہ تم اپنے بیٹوں کی طرح ان کو جانتے ہو، یعنی جتنی تم اپنے سگے بیٹوں کو جانتے ہو اتنا ہی تم ان کو بھی جانتے ہو، یعنی یہ تم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ان کی ساری نشانیاں تمہیں معلوم ہیں. وہ ان کو گنوایا کہ تم یہاں ڈنڈی مارتے رہے ہو، یہاں تم بیچتے رہے ہو آیتیں، یہاں تم لوگوں کے کہنے کے اوپر آیتیں چھپاتے رہے ہو. وہ سب کچھ گنوا کے پھر آخری انسیڈنٹ یہ والا تھا جو صفا و مروہ کا، اس کو گنوایا کہ اس کے بارے میں بھی تم نے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن لوگوں کے اندر پھیلائی اور لوگوں کو مس گائیڈ کیا. اور وہ کر کے اور پھر اس مضمون کو یہاں پر کہ ایسا کرنے والوں پر جو ایسا کتمان کریں، چیزوں کو چھپائیں، حق کو چھپائیں، ان کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ جو لاسٹ ون ہے نا،
کہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر مرے. اس لیے یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان پر زندہ بھی رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، کیونکہ کفر کی موت کی صورت میں لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، پر قیامت تک کے لیے سب لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت پہنچی اور انہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا. اور خدا نخواستہ اللہ رب العزت محفوظ رکھے، ہم سب کا ایمان محفوظ رہے، ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے. تو یہاں پہ اس مضمون کو مکمل کیا جو اہل کتاب سے بنی اسرائیل سے شروع ہوا تھا، جو وہ پہلے پارے کے چوتھے رکوع سے شروع ہوا، وہ یہاں پر آ کے مکمل ہو جاتا ہے وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ پہ. پھر آگے یہ جو آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آیت نمبر 163، یہ پھر توحید کا بیان ہے. اس سے اگلی آیت بھی توحید اور اللہ رب العزت کی ربوبیت کی ہی آیت مبارکہ ہے، اور یہاں سے بعد توحید کا چیپٹر پھر شروع کر کے اور اس کے بعد ایمان کو بیان کیا اور پھر احکامات ہیں. یعنی اب ہمارے لیے کچھ نہ کچھ احکام آئیں گے اور وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، فقہی احکام ہمارے لیے، جہاں سے جس کو کہتے ہیں کہ ہمارا لا کیا ہے، ہماری شریعت کیا ہے، تو وہ اس کے بعد آگے انشاءاللہ آئے گی. جو استاد